أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سیشن میں ہم لوگ اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کے ایک الگ دنیا میں جائیں گے، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت کی صحابیات کے ساتھ ان کا کس طرح کا انٹریکشن تھا، مسجد کا کیا رول تھا، بچوں کا کیا رول تھا، اور کون سی حدیثیں ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ عورتوں کو مسجد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک یہ زیادہ تر جو کانٹینٹ میں آج بولنے والی ہوں وہ یاسر عودہ کی کتاب ہے ریکلیمنگ دا ماسک، رول آف ویمن ان اسلامز ہاؤس آف ورشپ، اس سے لیا گیا ہے۔ اور وہ ایک چیز سے شروع کرتے ہیں کہ اسلامک کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگ مجھے کچھ اگزامپل دیں کہ کیا چیز ہیں جو ہمیں لگتا ہے اسلامک ہے بٹ کلچرل ہے، اور کیا چیز ہے جو انہی میں کون سی چیزیں ہیں جو پازیٹیو طریقے سے کلچرل کی لی جا سکتی ہیں یا نیگیٹو طرح کے۔ آپ جسٹ انمیوٹ کر کے جسٹ گیو می این ایگزامپل، کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو۔ جہاں پہ اسلام اور کلچر کا انٹریکشن ہو رہا ہے بٹ کچھ نیگیٹو ہے اور کچھ پازیٹیو ہے۔ کوئی نکاح میں کھانا، نکاح میں کھانا، صحیح صحیح، ہاں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک کلچرل چیز ہے۔ اور بول سکتے ہیں کہ آپ اس کو پازیٹیولی لیں گے یا نیگیٹیولی؟ ایک طرح سے پازیٹیولی لیا جا سکتا ہے کہ سب لوگ پازیٹیولی اس لیے لیتے ہیں کہ ملن ہو جاتا ہے، لیکن مطلب فضول ہی ہے فضول، ہاں ایک طرح سے یہ دیا جاتا ہے کہ فرض بنا دیا گیا ہے لڑکیوں والوں پہ۔ تو بالکل۔ دوسری چیز ہے جو میں اسلامک آن لائن یونیورسٹی سے میں کورس کر رہی ہوں بی اے، تو اس میں بھی وہ اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت شاکنگ لگتا ہے یہ سننا کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سر پہ دوپٹہ لیتے ہیں تو نہ ہی یہ قرآن سے ہے نہ ہی یہ سنت سے ہے، لیکن یہ کلچرل چیز ہے، آداب میں سے مانا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو کلچرل چیز ہے جو اسلامک نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے ایک اچھا آداب ہے جو آپ لے سکتے ہیں۔ یا اکثر آپ دیکھتے ہیں محرم کے سامنے بھی سر پہ دوپٹہ لینا، جو ہمیں شاید دوسرے کلچر میں نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ ایسی بھی کلچر میں چیز ہیں جو نیگیٹو ہیں، جیسے شادیوں میں ذات پات کا بہت بڑا رول ہونا، اور علامہ اقبال کے قول ہے نا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تو جب ہم لوگ کوئی چیز اسلامک کہتے ہیں کہ واٹ از اسلامک، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو اپنے جو انہیرنٹ بلیفس ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں رکھ کر سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ ایکچولی اسلامک ہے، اور ان میں اسلام کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، کتنی چیزیں قرآن اور حدیث سے ہیں اور کتنا کلچرل ہے۔ اور اس بات سے شروع کر سکتے ہیں کہ دیکھیے رسول، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ رسول تو بہت سارے آئے، نبی بہت سارے آئے، اور ہر نبی کے اگر ہم لوگ پیغام دیکھیں گے تو دو طرح کے پیغام تھے، ایک عقیدہ مطلب یقین اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر اور وحدانیت پر، اور ایک شریعہ جو ہر پروفٹ کے لیے ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا سا بدلا گیا ہے۔ اور ہمارے شریعہ کا ایک مقاصد یہ بھی ہے کہ چیزوں کو آسان کرنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے، ساری امتوں کے لیے ایک ایکسیپشن کرا ہے کہ ہم اس پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا ایک مسجد ہے اور ہم کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو رسول اور نبی تھے ان کا تھا کہ ٹیمپل میں ہی پڑھنا ہے، جیسے آپ مریم علیہ السلام کی روایت سے بھی سنیں گی کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے ٹیمپل کو، ساری عبادت کی چیز ٹیمپل تک ہی ریسٹرکٹڈ تھی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے پوری دنیا ایک مسجد ہے، اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ اور عبادت کے کئی روپ ہوتے ہیں، کئی طرح سے ہو سکتا ہے، ذکر ہو سکتا ہے، دعا ہو سکتی ہے، تلاوت ہو سکتی ہے، قرآن پڑھنا ہو سکتا ہے، اور ان میں سے سب سے اچھا فارم آف عبادت جو ہم پر فرض کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ لیکن جیسے کہ ہر مہینہ برابر نہیں ہوتا ہے، کچھ مہینے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں باقی مہینے سے، جیسے شہر الرمضان، اور کچھ دن ہر دن سے برابر نہیں ہوتے ہیں جیسے جمعہ، ویسے ہی کچھ مقام جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے ہیں۔
مسجد میں نماز پڑھنے کا جو درجہ ہے, جو فضیلت ہے, وہ ایک عام جگہ نماز پڑھنے کے برابر نہیں ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں, جیسے اگر ایک پہلا جنریشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جو نماز پڑھیں, تو they were the best, right? تو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ رمضان کے دن, جمعے کے دن جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے, تو شاید سب سے زیادہ فضیلت ہوگی ان ٹرمز آف کہ کیا سب سے زیادہ سیکرڈ ہے. اور تو اسی آئیڈیا سے ہم آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اور تمام طرح کی عبادت کرنے کے لیے. تو مسجدوں کے بارے میں قرآن میں کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ مسجدوں کا ذکر ہے. اور جب اللہ مسجد کا ذکر کرتے ہیں تو آمنا باللہ, مطلب جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کا نام لے کے, یا بنی آدم, ان کا بنی آدم, چلڈرن آف آدم. تو ہمیشہ مسجد کا جب ذکر ہوا ہے زیادہ تر ٹائم وہ ایک بہت نیوٹرل ٹرم کو لے کر ہوا ہے. جیسے الناس کی ہم نے پہلی جو عبادت کے لیے شروع کیا وہ فار پیپل کیا. لیکن اگر آپ قرآن کے جو میجر ٹرانسلیٹرز ہیں جن کو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں, محمد اسد, پکتھول, تو وہ الناس کو بھی مین ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ the true Arabic translation of it is humankind. تو ایک طرح سے مطلب جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور بار بار اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ مین کا ایسوسیشن مسجد کے ساتھ ہے, اٹ از ناٹ ٹرو, سوائے 2 جگہ کے جہاں پہ جو لفظ ہے وہ رجال استعمال ہوا ہے مسجدوں سے ریلیٹڈ. قرآن میں ہر جگہ اگر آپ کے پاس ابھی مطلب آپ کھول کے بھی یہ آیتوں کو نکال سکتے ہیں, جب بھی مسجد کا ذکر ہوا ہے آمنا باللہ, یا بنی آدم, اس طرح سے ہوا ہے. تو فار ایگزامپل آپ اگر سورہ توبہ کی میں پڑھ دیتی ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تو جب بھی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح سے ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پہ جن اسکالر کا میں پڑھ رہی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ جب رجال کا بھی ورڈ استعمال ہوا ہے, اور جو لوگ شاید عربک گرامر یا عربک سیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ عربی میں ایک بہت میجر چیز سیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ عربک ٹو عربک ٹرانسلیشن, اور یہ کلاسیکل ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں. تو جب وہ ڈکشنری آتی ہے اس میں ہم لوگ رجال کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کئی جگہ, دوسری جگہ قرآن کی دوسری آیتوں میں رجال از یوزڈ کامن فار بوتھ مین اینڈ ویمن, اور جب الگ کرا گیا تو نساء اور رجال اس طرح سے لکھا گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دا ورڈ رجال کو بھی جو 2 جگہ مینشن کیا گیا ہے ہمیں ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ he cites various evidence for this. اور اگر آپ چاہیں تو جس عربک ٹو عربک جو ڈکشنریز ہیں جیسے مختر الصلاح, ایک کلاسیکل ڈکشنری ہے عربک ٹو عربک, یا لسان العرب یہ بھی ہے, تو اس میں وہ دوسرے رپورٹس دیکھتے ہیں. جیسے ایک انسیڈنٹ ہے کہ ابو زید الکلابی اور ان کی بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو اس میں رپورٹڈ ہے لائک کہ 2 رجال فیئسلی جھگڑ رہے تھے. تو سم ٹائمز جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہمارے ادھر ایگزسٹنگ سوسائٹی کے پرسیپشن کی وجہ سے ایسی بن جاتی ہے کہ ہم اس میں اپنے بائسز شٹ ڈال دیتے ہیں ایک طرح سے. تو یہی ہے قرآن سے ریلیٹڈ جہاں پہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو بہت کلیئرلی حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں. حالانکہ یہ اس وقت کے کعبہ میں جو لوگ آ رہے تھے ان کو روکنے کے سے ہے, بٹ کیونکہ یہ قرآن کی آیت ایک جنرل پرنسپل ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کا نام ان کی مسجدوں میں لینے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور یہ ایک ڈسکریس ہے اور ان کو آخرت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ایک طرح سے قرآن میں کمانڈمنٹ بھی ہے, بٹ موسٹ آف دا ایویڈنس دیٹ کمس کہ عورتیں اور مسجد, یہ اتنی زیادہ حدیثیں ہیں, اتنی زیادہ صحیح حدیثیں ہیں بخاری میں, المسلم میں, سنن داؤد میں, کہ اٹ از اوور ویلمنگ. اس کو سب کو اگر آپ دیکھیے گا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کر کے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ سوچیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ان کی پہلی جو مسجد بنی مدینہ میں، پہلے ہجری میں ہی بنی تھی وہ، آپ وہاں ہیں. اور اب آپ جو آگے میں آپ کو کچھ حدیث سے سناؤں گی، اور آپ کو حدیث کے کنٹینٹ پہ غور نہیں کرنا ہے، بٹ کہ ان کی جو عورتیں ان حدیث کو ریلیٹ کر رہی ہیں اور اس میں وہ کس حساب سے وہ کہاں بیٹھی ہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے، یا وہ کیا بول رہی ہیں، کس کو بول رہی ہیں. اور تو آگے وہ حدیثیں آئیں گی، بٹ یہاں پہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد النبوی جو پہلی مسجد تھی اس کا ایک امیج ہے. بہت سمپل ہے، کچی مٹی کے اس سے بنی ہوئی، اور اوپر میں جو ہے پام کے وہ ہیں. پیچھے کے جو روز ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں یہ قبلہ ہے، پیچھے کے جو روز ہیں وہ عورتوں کے تھے، بیچ کے جو تھے وہ بچوں کے تھے، اور آگے کے جو تھے وہ آدمیوں کے تھے. تو یہ بہت کلیئر ہے ہمیں. اور یہ جب آپ آگے کی حدیث بھی سنیں گے تو آپ کو ایک فیلنگ آئے گی. اب آپ یہ سوچئے کہ فاطمہ بنت قیس کیا کہہ رہی ہیں، کہ وہ راستے میں ہی تھی اور ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ نماز کا اناؤنسمنٹ ہوا، مطلب اذان ہوئی آف کورس، اور بہت سارے لوگ جو مسجد کی طرف جا رہے تھے ان میں سے میں بھی تھی. پھر وہ آگے بولتی ہیں، میں نے کنٹینٹ، کیونکہ ابھی ہم لوگ کنٹینٹ پہ اتنا غور نہیں کر رہے ہیں، صرف اس ایکشن پہ غور کرنا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے فرنٹ رو میں تھے، اور جسٹ لاسٹ رو کے پیچھے، آدمیوں کے لاسٹ رو کے پیچھے والا جو رو تھا ہم اس میں کھڑے تھے جب ہم نے یہ بات سنی. تو وہ حدیث جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے، لیکن آپ پوزیشن دیکھیں کہ ایک صحابیات ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کر رہی ہیں وہاں پہ. ویسے تو یہ ایک ہے کہ مطلب وہ جیسے آپ اذان سن رہے ہیں اور آپ مسجد النبوی کی طرف بڑھ جا رہے ہیں. ویسے ہی ام ہشام بنت الحریث ابن نعمان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے سورت قاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، کے منہ سے خطبے میں سنتے سنتے یاد کر لی. تو ہماری صحابیات کس طرح کے لوگ تھے. وہ لوگ تھے جو اتنا جمعہ جاتے تھے، اتنا جمعے کے سرمن سنتے تھے، خطبہ سنتے تھے، کہ ان کو زبانی یاد ہو گیا، ایک سورہ یاد ہو گیا. اور یہ پاسبل نہیں ہے، اگر آپ روز ہر جمعہ آپ نہیں جا رہے ہیں آپ کو ایسے ہی سورے نہیں یاد ہو سکتے. ویسے ہی، اور آپ دیکھیے گا کہ سب کے نیچے جو ہے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، کس انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو بہت سارے ایسی حدیثیں ہیں جس میں یہ دکھا رہا ہے کہ ویمن جو ہے بہت نارمل پریزنس تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد میں. اور دس از آر ماڈل. جیسے ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ یاد کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹے نے ایک سورہ پڑھی والمرسلات العرفا، اور وہ کہتی ہیں کہ جب آخری، مطلب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ قریب آ گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے آخری جو نماز پڑھی تھی اس میں کون سی سورہ لگائی تھی، ان کو وہ یاد آ گیا. تو یہ ایک کانسیپٹ کی عورتیں مسجد جا رہی ہیں، پہلے دن سے جا رہی ہیں جب سے مسجد بنی، اور آخری دن تک جب اس کے بعد بھی جا رہی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کچھ ہوا جس سے منع کر دیا گیا. یہ ساری بخاری میں، مسلم میں بہت کلیئرلی ہیں. اور کبھی کبھی ہمیں عورتوں کی طرف سے، اسپیشلی حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ کی طرف سے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ملتا ہے. تو ایک جگہ، کین یو میوٹ یور سیلف، آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. ایک جگہ ام سلمہ بولتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اکثر لوگوں سے سنتے تھے کہ آب کوثر کے بارے میں بات ہوتی ہے، بٹ ہم نے کبھی اللہ کے رسول سے خود نہیں سنا تھا. تو ایک دن جب ایک لڑکی میرے بال کنگھے کر رہی تھی، تب میں نے باہر سنا، ان کے گھر بھی تو بالکل قریب تھا مسجد سے، تو میں نے باہر سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اے میرے لوگ، اور کچھ آ کے بتا رہے ہیں. تو وہ لڑکی جو ان کا بال کنگھا کر رہی تھی بولی کہ اس کو، وہ بولی کہ مجھے جانے دو، مجھے یہ بات سننی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے، ارے وہ تو آدمیوں سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو وہ بولتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں سے نہیں، مطلب لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور ہم لوگ میں سے ہیں. اور پھر وہ انسیڈنٹ ڈسکرائب کرتی ہیں کہ کون سا انسیڈنٹ تھا جو وہ کر رہی تھی. بٹ دا فیکٹ کہ ہماری ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ وہ آدمیوں سے نہیں، وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ہم لوگ میں سے ہیں. اٹس اے ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ.
کوئی بہت چاہ کے اگر مسلم اور بخاری میں اگنور کرنا چاہے تب بہت مشکل سے کر سکتا ہے, ورنہ تو اٹس ناٹ پاسبل. ویسے ہی اسما بنت ابو بکر, عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہے, ان سے بہت ساری حدیثوں کی روایتیں ان سے ہیں. وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا, بس ہم آئے اور مسجد چلے گئے اور ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, میں نماز میں جڑ گئی. اور وہ انسیڈنٹ دوسرا بتاتی ہیں کہ اتنی لمبی نماز تھی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ مجھ سے اور نہیں ہو پائے گا, پر میں اپنی بغل والی کو دیکھ رہی تھی تو مجھ سے بھی بوڑھی تھی لیکن وہ کھڑی ہوئی تھی تو میں بھی کھڑی رہی. پھر جب وہ سجدہ کیے تو اتنا لمبا سجدہ کیے, اور سجدے کے بعد جب کھڑے ہوئے رکوع میں تو اتنا لمبا کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو لگا کہ وہ رکعت پڑھ رہے ہیں, مطلب پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں. تو ایک the content ابھی کے لیے we are not focusing on the content, it's just that how we are surrounded by women. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بلیک ویمن مسجد کو صفائی کرتی تھی ان کی, اور وہ صفائی کرتے کرتے ایک دن ان کا ڈیتھ ہو گیا, ضرور بہت بہت بوڑھی عورت ہوں گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہوا اس کا, مطلب she was a presence in the mosque and the prophet noticed it. تو وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا اس کا, تو بولتے ہیں کہ وہ رات میں گزر گئی. تو ایک طرح سے غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا, اب جہاں پہ تم نے ان کو دفنایا ہے وہاں پہ مجھے لے کے جاؤ, اور پھر وہاں پہ وہ ان کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. تو صحابیہ کون ہوتی ہیں؟ صحابیہ وہ ہوتی ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے, اس ٹائم پہ تھے, ایک بار بھی اگر دیکھ لیا تو وہ صحابہ ہوں گے. تو یہ ساری بلیک عورتیں ہیں جو بہت سارے انسیڈنٹس آتے ہیں کہ وہ آئیں, اسلام قبول کریں, غلامی سے آزاد ہوئیں, اور وہ کبھی کبھی وہیں پہ ٹینٹ بنا کے رہنے لگیں. تو this is the kind of picture we have from the hadith. اور ایک اور انٹرسٹنگ ہے, اور آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا کہ عتیقہ بن زید جو ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی, وہ فجر اور عشاء کی نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھتی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کی وجہ سے وہ کرتی ہیں کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور جو عشاء کی پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ پوری رات عبادت کر رہا ہو. تو جماعت کا الگ ایک فضیلت ہے. اور کچھ لوگ ان کے دوست میں سے ان سے پوچھیں کہ تم آ جاتی ہو, مطلب صبح بھی آ جاتی ہو, رات میں بھی آ جاتی ہو, جبکہ تم کو پتہ ہے کہ مطلب تمہارے شوہر کو پتہ اچھا نہیں لگتا ہے, ان کو تھوڑا سا غیرت آتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ تو وہ منع کیوں نہیں کرتے مجھے؟ تو وہ کہتی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ عورتوں کو مت روکو مسجد میں آنے سے. تو عمر رضی اللہ عنہ just cannot go against the word of the prophet. تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ حدیث لٹریچر میں بخاری میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی some of the men were not fine, but کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر انسٹرکشن تھا کہ عورتوں کو نہیں روکو, تو they didn't say anything. اور ابن حجر کمنٹ کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تب عتیقہ رضی اللہ عنہ وہیں پہ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی ان کے پیچھے. تو یہ بھی ہے. اور بہت سے نریشنز ہیں اس میں, جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا تو آپ لوگ سن چکے ہیں, آپ دیکھ لیے کہ کتنے سارے نریشنز ہیں, بٹ بچوں کو بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین ماسک میں تھوڑا سا دھتکار آ جاتا ہے کہ ارے بچے کو کیوں لے کر آ گئے, نماز خراب کر دیتے ہیں, صحیح سے ہو نہیں پاتا ہے. حالانکہ ٹوٹلی اپوزٹ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں کو ہینڈل کرتے تھے. اور کئی جیسے ایک بخاری کے چیپٹر میں ہے کہ اپنی بیٹی مطلب اپنی پوتی کو امامہ کو وہ ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور پھر کھڑا کرتے تھے اس کو, اور پھر سجدہ کرتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے, پھر اس کو گودی میں اٹھا لیتے تھے. اور میں نے پہلی بار جب کسی انسان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو کیونکہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے, آئی واز شاکڈ. یہ اپنے بچے کو گودی میں اٹھا کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی میں نے سنا ہی نہیں تھا اس سے پہلے یہ, بٹ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ آج لمبی قرات کریں گے, لیکن جب ہم کوئی بچے کو روتے ہوئے سنتے ہیں تو ہم چھوٹی کر دیتے ہیں تاکہ جو ماں ہے اس کو تکلیف نہ ہو. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں
کس طرح کی پرسنالٹی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک اور حدیث آتی ہے جس میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں جیسے گھوڑے بچے پیچھے چڑھ جاتے ہیں جب انسان سجدہ کرتا ہے, تو وہ پیچھے چڑھ گئے ان کے اور اتر نہیں رہے تھے. تو جب کچھ صحابی جو ہیں وہ, اب سوچئے جماعت کی نماز چل رہی ہے اور بچے ان کے پیچھے چڑھ گئے, بڑی بات ہے, مسجد کے اندر ہو رہا ہے یہ, تو صحابی کچھ جو ہیں وہ بچوں کو ہٹانے کی کوشش کی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں رہنے دو. تو بچے جب ان کے اس پہ کھیل لیتے ہیں پھر اترتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں ان کو بچوں کو نہیں الگ ہٹایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے, My sons were riding on my back and I did not like to disturb them. میرے اولاد میرے پیچھے رائڈ کر رہے تھے اور مجھے ان کو روکنا نہیں تھا, تکلیف نہیں پہنچانی تھی. تو دس شوز نو کہ آج کا کلچر جو ہے, اور آج کے کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ صرف ویمن سیکشن میں ہی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ہمارے جو ماڈل ہے آپ وہ دیکھیے گا تو بچے جو ہیں وہ بیچ کی لائن میں ہیں, ایک طرح سے ایک بیریئر بن جا رہا ہے شاید مرد اور عورتوں کے بیچ میں. بٹ اپارٹ فرام دیٹ کوئی کرٹین نہیں ہے. جب آپ پھر سے یہ دیکھیے گا, یہ اس امیج کو دیکھیں تو مرد اور عورت کی نماز پڑھنے کے بیچ میں نہ ایک چادر ہے نہ کوئی چیز ہے. اور یہ ایک چیز ہے جو بعد میں آئی گئی ہے, وہی ہے کلچر اور اسلام میں فرق. ہو سکتا ہے کوئی چیز کلچرلی شاید اچھی ہو, لیکن ہمیں یہ فرق جاننا ہوگا کہ ہم لوگ وی کانٹ کلیم کہ وی آر مور ماڈسٹ دین دا پروفٹ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب سے کر رہے تھے ان کو, اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو انسیڈنٹ نہیں ملتا ہے امپراپر بیہیویئر کا. کبھی کبھی حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے, جیسے کہ ایک حدیث ہے جس میں بہت خوبصورت عورت جو ہے وہ نماز پڑھتی تھی, اور کچھ آدمی جو ہیں وہ آگے تھوڑا لیٹ آتے تھے تاکہ ہو سکتا ہے وہ دیکھ لیں ان کو. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن میں ریویل کری کہ وی نو who is coming early and who is coming late. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ اوکے اب ہم, جیسے کہ ایک پردہ تو تھا ہی ان کے گھر اور مسجد کے بیچ میں, حالانکہ دیوار ایک تھی, وہی ایک پردہ بیچ میں یہاں پہ بھی بن سکتا تھا کہ اب یہ سب انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, بٹ اٹ نیور ہیپنڈ. اور اس سے مطلب ہم ایک ماڈل بیہیویئر بھی ہے کہ ایز مسلم مین اینڈ ایز مسلم ویمن ہمیں ہمارا انٹریکشن کس طرح کا ہونا چاہیے. کتنے جیسے اب ہم لوگ لیٹس گو آن اینڈ سی کہ کیا صحابیات کا انٹریکشن ہوتا تھا, اور ہوتا تھا تو کس حساب سے ہوتا تھا. اور تو لیٹس ٹیک اے حدیث. آئی تھنک بیسٹ طریقہ ان چیزوں کو سمجھنے کا ہے کہ آپ حدیث کو سمجھیں, آپ آٹومیٹکلی اس سماج میں ٹرانسپورٹ ہو جائیں گے, وہاں کے آپ مطلب سمجھیں گے کیا ان کا لیول تھا. تو سب سے پہلی حدیث جو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد کے اندر آئے اور کچھ عورتیں انصار کی ان کے ساتھ آئیں اور وہ کچھ دیر ان سے بات کی ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو عورتیں 3 بچے کھو دیتی ہیں, چاہے وہ ڈیتھ ہو یا مس کیریج ہو, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا اجر دے گا. تو کوئی عورت پوچھتی ہے کہ اگر 2 ہوا تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی. تو کیا ہے, عورتیں سوال پوچھ رہی ہیں, کامنٹ کر رہی ہیں, اور یہ صرف ایک اکلوتا انسیڈنٹ نہیں ہے, بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہیں. جیسے اسما بنت یزید جو ہیں وہ ایک انسیڈنٹ بتا رہی ہوتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دجال کے بارے میں, تو کوئی عورت پوچھتی ہے. اب سوچئے ایک مسجد ہے جس میں بیچ میں کوئی کرٹن نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرمن دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اور عورتیں اٹھ کے سوال پوچھ رہی ہیں اس زمانے میں کہ کیا ہوگا دجال کے اس میں کیا حالت. اچھا اب ہم سوچتے ہیں کہ شاید نارمل چیزوں میں سوال پوچھ رہی ہیں. اب آپ ایک انسیڈنٹ دیکھیے جس میں آج کے ماحول کے حساب سے شاید ہم لوگ آپس میں ایس ویمن بھی ہم لوگ وہ بات نہ کریں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرمن میں, اگین خطبہ میں, کہ شاید کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کی جو پرائیویسی میں جو ہوتا ہے وہ دوسرے آدمی سے ڈسکس کرتے ہیں, اور عورتیں کچھ ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے جو پرائیویٹ چیز ہیں وہ دوسری عورتوں سے ڈسکس کرتی ہیں.
تو ایک بلیک وومن انصار کی وہ اٹھ کے کھڑے ہوتی ہیں اور بولتی ہیں ہاں یا رسول اللہ، عورتیں بھی یہ کرتی ہیں اور آدمی بھی یہ کرتے ہیں. بہت انٹیمیٹ بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ. ایک کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حیا کے خلاف ہے کہ ایک عورت کا کھڑے ہونا اور اس میٹر پہ بولنا کہ بھائی ہاں کرتے ہیں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ یہ مت کرو، اور پھر اس کا وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ لائک شیطان جو ہے ایک فیمیل شیطان کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے. صحابیات کا انٹریکشن دوسرے صحابہ کے ساتھ کیسا تھا؟ چلیے یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور عورتوں کے بہت سوال تھے جو وہ ڈائریکٹلی پوچھتی تھیں. تو ایک یہ بخاری کی حدیث ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے ہیں، اور اچانک سے انہوں نے کچھ ایسی بات بول دی جس سے لوگ بہت سارا سوال کرنے لگے اور ان کے ارد گرد تھوڑا آس پاس آ گئے. تو جو عورتوں کا جو رو تھا وہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پایا اور سن نہیں پایا کہ وہ کیا بولتے ہیں. تو یہ جو صحابیاں ہیں اسما، وہ پوچھتی ہیں آدمی سے جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نماز میں، میں اللہ بلیس یو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا بولی، کنکلوڈ کیا کیا. اور پھر وہ آدمی جو ہے ان کو، جو صحابہ ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں. جسٹ ہم تو تھوڑے سے شوق میں تھے یہ سن کے مطلب یہ حدیث کو دیکھ کر کہ ایک الگ ماڈل آف انٹریکشن ہے یہ. ویسے ہی اور جب انصار کی عورتیں جو ہیں جب وہ اٹھ کے سوال پوچھنی ہیں تو حضرت عائشہ ان پہ کامنٹ یہ کرتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے حیا ان کو دین کے بارے میں سیکھنے سے روکتا نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ بہت انٹیمیٹ میٹر وہ ڈائریکٹلی پروفٹ سے کھڑے ہو کے پوچھ لیتی ہیں. تو اچھا ایک اور ہے کہ عورتیں کس حساب سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بول رہے ہیں تو خود سے انیشیٹو لیتی ہیں، اور یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ پہ کھڑے ہو کے پیڑ کے جو ٹرنک ہوتا ہے اس پہ کھڑے ہو کے دیتے تھے سر میں. اور ایک دن ایک عورت آئی انصار سے اور کہی کہ یا رسول اللہ، میرا ایک کام کرنے والا کارپینٹر ہے، اور کیا ہم اس سے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ہاں بنوا دو. اور پھر جو پہلا ممبر ہے مسجد النبوی کا وہ ایک عورت کے ذریعے سے بنتا ہے، اور ایک عورت کا ہی آئیڈیا بھی ہوتا ہے، ایک صحابیات کا. تو مطلب اگر ہم لوگ جسٹ وی ٹیک اے منٹ اینڈ وی سی کہ انٹریکشن میں سوال پوچھ رہے ہیں، انیشیٹو لے رہے ہیں، دوسرے صحابہ سے ایک احترام کے اندر ایک انٹریکشن ہو رہا ہے، ایک بات چیت ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ شاکنگ میرے لیے کیا تھا، اور امام مالک کی الموطا از دا فیمس بک، مطلب کیا بولتے ہیں ان کو دگگج مانا جاتا ہے. تو وہ اس میں یہ حدیث ہے کہ عبد الرحمن سے روایت ہے کہ مالک ابن عمر سے روایت سے وہ بولتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو صحابیات ہیں، صحابہ اور صحابیات ہیں، وہ وضو ایک ساتھ بناتے تھے. اب وہ مسجد کا آپ ماڈل دیکھیں اس میں ہی ایک ہی وضو خانہ ہوگا. تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا مطلب تمہارا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ؟ تو جواب دیتے ہیں ہاں. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں ہاں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ مجھے حدیث ملی اس میں. اور یہ جو ماڈل تھا عورتوں کے بات کرنے کا، پوچھنے کا، خطبہ کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کے پوچھنے کا، یہ ماڈل کنٹینیو ہوا. کیونکہ ہم انسیڈنٹ دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ رپورٹس جو ہمیں مل رہی ہیں، یہ جو پوائنٹ ہم لوگ آج کے زمانے میں کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پوائنٹ کے لیے نہیں بنی تھی، وہ تو کچھ اور بات کر رہی ہیں. بٹ آج کا کیونکہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے ہی ٹیکسٹ میں واپس جا کے بتانا پڑا ہے کہ دیکھو دس از نارمل انٹریکشن. آپ کبھی کبھی بہت ایکسیسو کر لیتے ہو، جیسے کئی دفعہ ہم لوگ نے ایسے سنا ہے کہ عورتوں کے لیے الگ جگہ نہیں ہو سکتی، بہت ایکسٹینسو پردہ لگانا ہوگا، یا کیسے ہو سکتا ہے، اور عورت سامنے سے گزرے گی تو نماز ہی ختم ہو گئی. اس طرح کی باتیں ہیں. اور جب آپ انٹریکشن دیکھتے ہیں تو کس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا مہر دے رہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو کبھی دیا نہیں گیا، 400 درہم. تو اب وہ ایک کمانڈ دیتے ہیں کہ ہم نہ سنیں کہ کوئی آدمی کوئی عورت کو 400 درہم سے زیادہ مہر دے رہا ہو. تو جب وہ ممبر سے اترتے ہیں تو ایک عورت
कुरैशी ट्राइब की जो औरत है, और दूसरी हदीस में बोला गया है लंबी और फ्लैट नोज, मतलब उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था, उनको रोकती है और कहती है, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मना कर रहे हैं लोगों को 400 दिरहम से ज्यादा औरतों को मेहर देने का? तो कहते हैं हाँ। तो वो कहती हैं, क्या आपने सुना नहीं कि अल्लाह ने कुरान में मेहर के लिए क्या बोला है? तो बोलते हैं किस आयत की बात कर रहे हो तुम? तो बोलते हैं कि क्या आपने सुना नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि अगर एक पहाड़ के तरह, मतलब बहुत ग्रेट अमाउंट किंतार, आप अगर तोहफे दिए हो तो उसको वापस नहीं लेना, क्योंकि ये जुल्म है। तो फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रिएक्शन देखिए, वो कहते हैं कि हम तुमसे मतलब माफी मांगते हैं, सब लोग उमर से ज्यादा नॉलेजेबल हैं, औरत सही है और आदमी गलत करती है। मतलब एक पब्लिक सरमन में उन्होंने कमांड दिया और फिर वापस उस कमांड को वापस ले लिया, क्योंकि एक औरत वहां पे खड़ी थी जिन्होंने बोला कि डाउरी जितना भी हो आप उस पर कैप लगा ही नहीं सकते हो। और जब मस्जिदों में औरतें नहीं होंगी, इमाम साहब तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो कुछ बोल रहे हैं, तो कौन उनको बोलेगा कि अगर आज के जमाने में भी कुछ भी बोल रहे हैं, तो आज का वो माहौल ही नहीं है कि हम या क्लैरिफिकेशन कर सकें, या सुझाव दे सकें, या इंटरैक्ट कर सकें। एक बहुत कट कर रह गए हम लोग। तो और ये जो मैंने आपको अभी हदीस सुनाई है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। वही बात है, व्हाट इज इस्लामिक? इस्लामिक ये है कि हम सुन्नत पे अमल करें, और सुन्नत ये है कि इतनी सारी हदीसें हैं जिसमें जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मैंने सोचा कितनी हदीसें डालूं बहुत ज्यादा हो गई थी। तो एक और है हदीस, चलिए उसका भी जिक्र करते हैं कि एक गुलाम थी, और उनपे इल्जाम लग गया था कि उन्होंने चोरी करी है। स्कार्फ में जो है प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे, लेकिन जब पता चला कि उन्होंने चोरी नहीं करी, तो उनके मालिक ने उनको आजाद कर दिया। जब उन्होंने आजाद किया तो वो सीधा, नॉन मुस्लिम थी समझिए, नॉन मुस्लिम ही थी वो सीधा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आती हैं और इस्लाम कबूल करती हैं, और वहां पे उसमें लिखा है कि एक लो टेंट लगा के वहीं पे रहती हैं और मस्जिद का ख्याल रखती हैं। वैसे ही रुफाइता रज़ियल्लाहु अन्हा जो थे, एक सहाबियात भी थी, और आज के जमाने में जिनको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, उस टाइम की वो जर्राह थी, फिजिशियन थी। और जब जंगे उहुद चल रही थी, तो साद रज़ियल्लाहु अन्हा को चोट लग गई थी, तो उनके खेमे में उनका एक खेमा लगा दिया गया था कि वो ट्रीट करें लोगों को, और जो मस्जिद नबवी के अंदर था, और शी यूज्ड टू टेंड टू पीपल। तो बहुत सारी इस तरह की हदीसें हैं। आयशा मस्जिद के अंदर जो है ईद के ओकेजन पे स्वॉर्ड्समैन जो है वो अपना दिखा रहे थे, अपना फन दिखा रहे थे, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं पे खड़े होके बहुत देर तक वो देखती हैं, और फिर वो कहती हैं कि हम चाहते हैं कि औरतें देखें कि मेरा क्या मकाम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इसलिए मैं और देर खड़े होके देख रही थी। ये सब चीजें, हदीस का शायद मकसद कुछ और है, बट कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है, कौन सी बातें हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना। और एक बार पर एक चीज आती है कि आजकल की जो मस्जिद है उसमें तो ऐसे ही जगह नहीं होती है, आदमियों की जगह नहीं होती है, औरतों का सेक्शन अलग से कैसे बना दे। और सारे अगर हम देखें तो ये सारे तरह के जो सवाल हैं ये पहले भी उठे हैं एक तरह से। जैसे अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ईमान वाली औरतें हैं, जो अल्लाह पे ईमान रखती हैं, जो आखिरत में ईमान रखती हैं, वो अपना सर थोड़ा बाद में उठाएं सजदा के बाद, ताकि वो आदमियों के प्राइवेट पार्ट को ना देख लें। और वो इस अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि इसका डिटेल क्या है, कि उस जमाने में कोई बहुत अमीर नहीं होता था, कभी कभी जो तन छुपाने के लिए भी आदमियों के लिए पूरे कपड़े नहीं होते थे, और वो कपड़ा छोटा होता था। तो जब आदमी और औरत के बीच में कोई बैरियर नहीं है और वो नमाज पढ़ के उठ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम आदमियों के कोई पार्ट को देख लें, कोई उनके देख लें कोई भी तरह से। ये 2-3 हदीसों में आया है, अहमद मुस्नद में भी है। तो इसका एक आइडियल सोल्यूशन बहुत आराम से ये हो सकता था कि एक दीवार खड़ी कर दी जाए बीच में, बट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया कि बाद में उठो, तुम सजदे से थोड़े बाद में उठो। और एक्चुअली में अगर हम इस पे फिक्र करें तो ये एक प्रॉपर फितना वाला ओकेजन है,
کہ بھائی اگر شرمگاہ نہیں چھپ رہی ہے تو یہ فتنہ ہو رہا ہے رائٹ. جیسے عورتوں کے بارے میں بھی آج کل بولا جاتا ہے. دس از اے پراپر اوکیزن. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسپانس ہے اٹس ویری ڈفرنٹ. وہ یہ نہیں ازیوم کر رہا ہے کہ آدمی جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ دیکھنا چاہتی ہیں یا آدمی جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ایک ہائر اسٹینڈرڈ ازیوم کر رہا ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی چیز آپ کو اس کے لیے روکنی نہیں چاہیے. تو ایک تو آئی ڈونٹ نو, یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جو یاسر رودا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کے مسجدوں کا ڈیزائن کا فلا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس حساب سے سب کانٹیننٹ میں یا ویسٹ میں بھی جس حساب سے مسجد کو کر دیا گیا ہے کہ ایک دم دو الگ چیزیں بنا دی گئی ہیں, اور کبھی کبھی کمیونیکیشن نہ ہو, آڈیو نہیں چل رہا ہو, تو عورتوں کو پتا بھی نہیں ہو کہ جماعت میں کون آگے کون جھک رہا ہے کون کھڑے ہو رہا ہے, نہیں پتا ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ ایک ڈیزائن فلا ہے. اور ہمیں اس پہ اور کافی ریزنز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اگر جب بھی عورتوں کے ایریا کو آدمیوں کے ایریا سے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, آدمیوں والا بڑا ہوتا ہے, اوور کراؤڈڈ ہوتا ہے, اور فرنش نہیں ہوتا ہے, مطلب اس کا دھیان اچھے سے نہیں رکھا جاتا ہے. جو بچے اکمپنی کر رہے ہیں وہ ہمیشہ مائی کے ساتھ رہتے ہیں, تو ویمن سیکشن میں ہمیشہ آواز ہی آواز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب آرام سے بچے جو ہیں ان کو بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو بیچ میں کھڑے ہونا ہے. اور یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی الگ انٹرنس نہیں تھا عورتوں کا, وہ بعد میں آیا ہے ایک طرح سے. اور یہ کہہ دینا کہ اب مین انٹرنس سے عورتیں انٹر نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف ہے سنت کے. اور جیسے کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوہ ہے تو آپ کو نماز کے بیچ میں آپ کو پروسٹریٹ کرنا ہے, کہیں کہیں قرآن میں کوئی آیتوں میں آتا ہے کہ آپ کو فوراً پروسٹریٹ کرنا ہے. تو بتائیں کہ اگر عورتیں دیکھ نہیں رہی ہیں واٹ ول دے ڈو, وہ تو کوئی اور, وہ تو رکوع میں چلی جائیں گی. اگر ساؤنڈ کنیکشن کھو گیا تو نماز ختم, پھر جماعت تو ہو ہی نہیں سکتا عورتوں میں. اور ہم لوگ یہ آج کے مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ کنیکشن ایک میجر ایشو ہے. اور تو وہ بولتے ہیں مطلب ایک طرح کا ایک الگ پرسیپشن بن گیا ہے, جو پرسیپشن جو ہے بہت الگ ہے مسجد نبوی سے. تو آئیے یہاں پہ ایک پاز لیتے ہیں, میں کافی دیر سے بول رہی ہوں, 40 منٹ ہو گئے, اور آپ مجھ سے شیئر کریں کہ یہ جو آپ نے یہ چیزیں سنی ہیں کیا اس کا کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے. اور اس کے بعد وی کین گو ٹو دا نیکسٹ سیکشن کہ جو لوگ عورتوں کو منع کرتے ہیں مسجد میں آنے سے وہ کس بیسس پہ منع کرتے ہیں. سو آئی ول میوٹ مائی سیلف, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے کون. میں بس ٹائپ ہی کر رہی تھی اور تم نے یہ بولا نا اسٹاپڈ. بہت ہی اچھا پریزنٹیشن, جزاک اللہ خیر. تو یہ جو بات آ رہی ہے ابھی ڈیزائن آف مسجد کی, اس سے میرے دماغ میں ایک پرومیننٹ انسیڈنٹ ناٹ ریلیونٹ ٹو مسجد بٹ یاد آیا. So there is this famous psychiatrist who has designed the recent mental health care act جو 2017 میں آیا تھا. ان کا سیشن ہم لوگ اٹینڈ کر رہے تھے, میں ماسٹرز میں تھی وہ ٹائم پر. تو دس واز ان دا, یہ جو ہے جو ذہنی تکلیف میں لوگ ہیں ان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. تو کوئی بول رہا تھا کہ ہاں مینٹل ہاسپٹل میں ہی ہونا چاہیے ان کو, جنرل ہاسپٹل میں کیوں رکھے, اس طریقے کی بات. تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بولا تھا کہ سیگریگیشن لیڈس ٹو ڈسکریمنیشن, اور وہ اتنا اسٹرائکنگ تھا. جو سب سے پہلا تھاٹ میرے دماغ میں آیا اس وقت یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی میں سیگریگیشن کتنا زیادہ ہے. اینڈ آئی واز ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دس کہ یہ ایسا ہے, کیونکہ سیگریگیشن کا جو ٹرم ہے میں نے اکثر مسجد کے کانٹیکسٹ میں سنا تھا کہ ہاں سیگریگیٹڈ ہو تو ہو سکتا ہے, جبکہ اتنا آسانی سے مسجدیں ملتی بھی نہیں ہیں, پر اگر سیگریگیٹڈ ہو تو رکھا جا سکتا ہے عورتوں کا سیکشن. پر اس وقت یہ دماغ میں آیا اور اپنے اندر میں نے ایک ڈیلیما پایا تھا اس ٹائم پہ کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح لگ رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں تو سیگریگیٹڈ ہونا چاہیے نا فتنہ روکنے کے لیے. بٹ ناؤ وین یو آر سیئنگ دس
तो एक तरीके का सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन मिला टू व्हाट माय हार्ट वाज सेइंग कि मतलब जो दिल की आवाज थी वो सही थी वैसा. इट्स वेरी आई पता नहीं किन शब्दों में मैं बोलूं, बट इट्स लाइक थिंग्स कमिंग टू फुल सर्कल फॉर मी. वही है कि कुछ जो इनोवेशंस हैं हो सकता है कभी कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो लेकिन कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो, बट आइडियल तो हमेशा एक ही चीज रहेगी. कोई और अगर इस पे ऐड करना चाहे कुछ चीज. ये हुमैरा ने जो अभी ये स्टेटमेंट दिया ना, तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब इसको एक ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट के तौर पे हम नहीं ले सकते, बट आज का जो सेशन है और उसमें लाइक जितने मल्टीपल एग्जांपल्स हमें मिले हैं कि किस तरह हमारे प्रॉफिट के दौर में मेन और विमेन को सेग्रीगेट नहीं किया गया था, एंड इस वजह से लाइक विमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, बी इट लाइक मस्जिद रिलेटेड एक्टिविटीज या फ्राइडे का खुतबा सुनना, जो कि आई हैवंट हर्ड अपने पर्सनल लाइफ में एक बार भी. मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं एक फ्राइडे का खुतबा स्टार्टिंग से एंडिंग पूरा प्रॉपर्ली सुनूं. तो आई थिंक उस बेसिस पे वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है, और यही आजकल हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लाइक women दे हैव नो एक्सेस टू मॉस्क, और हमें मतलब मॉस्क के आदाब नहीं पता होते हैं, और किस तरह लाइक जमात में नमाज अदा करनी होती है, उसके क्या आदाब होते हैं, ये सब भी नहीं पता होता है. एज इन कि लाइक मुझे तो पर्सनली नहीं पता है, बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है. हम्म थोड़ा टची सोनू, सब्जेक्ट. दिशा प्लीज. हाँ, बहुत जबरदस्त सेशन था. इतनी जो अहादीस आपने बयान की बड़ी जबरदस्त थी. मतलब कोई पहलू आई थिंक नहीं छूटा कि जिससे भी मतलब इसके बाद बात करने का कुछ रहता ही नहीं कि औरतों को रोका जाता है या बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए. तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए अलग अलग अहादीस और सही अहादीस के जरिए कि ये हुआ तब भी खवातीन मस्जिद में थी और उसके बाद में उनको रोका नहीं गया और कोई पर्दा बीच में नहीं खींचा गया. तो आज की हालत देखकर बहुत अफसोस होता है. और इस तरह मतलब जहन बन गया है खवातीन का कि कोई सोचता ही नहीं कि जाकर हमको पढ़ना चाहिए भी क्या. तो इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ रही है कि भाई जाके बोलना पड़ रहा है खवातीन को भी, चलो भाई मस्जिद में पढ़ते हैं, उसकी है फजीलत. एक हदीस मुझे याद आ रही है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये मेंशन है. एग्जैक्ट मतन मुझे याद नहीं है, लेकिन एक खातून जो है मतलब मदीना मतलब ऐसा नहीं था पूरी सड़कें वड़कें बनी हुई है, रोड साफ है, पक्की सड़कें हैं, ऐसा नहीं था. झाड़ियां जंगल वगैरह ये सब थी और बहुत मुश्किल होती थी सफर करना, और कंदीलें वगैरह भी नहीं होती थी. हजरत उमर के जमाने में मस्जिद में जो है कंदील को टांगने का एक शुरू हुआ सिस्टम, और ये बोला गया कि अब कभी भी मस्जिद में रोशनी रहेगी, अंधेरा नहीं होगा. तो कंदील बाकायदा उस पर तेल का इंतजाम किया जाने लगा और इस तरह रोशनी होने लगी. तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, बिच्छू सांप वगैरह काटने का डर. उस हालत में भी जो है खवातीन मस्जिद जाया करती थी नमाज पढ़ने. तो एक खातून फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रही थी, तो एक रास्ते में जो है ना एक शख्स ने उनको पकड़ लिया और उस खातून का रेप हो गया. तो उनकी आवाज पर काफी लोग और जमा हो गए, चूंकि मस्जिद के कुछ करीब ही ये वाकया हुआ था. तो वहां से एक और सहाबी गुजर रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी तो सबसे पहले वो उस औरत की तरफ लपके और उसकी हेल्प करने लग गए, जब तक जिसने रेप किया था वो रेपिस्ट वहां से भाग गया. तो सारे लोग आए तो ये आदमी उनको मिल गए जो बिल्कुल निर्दोष थे, तो उनको पीटना शुरू किया, उनको पकड़ के जो है मारना शुरू किया. तो फिर मस्जिद नबवी लाया गया. तो फिर वो खातून बोलती है कि नहीं, ये जो शख्स है ये बाद में आया, इन्होंने मेरी हेल्प की, जिसने मेरा रेप किया वो वहां से फरार हो चुका था. उनकी बात सुन करके फिर फैसला होता है और वो आदमी को निर्दोष करार दिया जाता है. बाद में वो आदमी उसको खुद एहसास होता है कि मैंने गलत किया, तो वो खुद ही आगे बढ़कर अपनी आइडेंटिटी जाहिर करता है कि हाँ मैंने किया था, फिर उसको सजा मिलती है. लेकिन ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद मामला रफा दफा हो गया. मतलब ये कोई इसको ऐसा नहीं बनाया गया कि देखो खवातीन के लिए अनसेफ है. ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी बात थी ना कि सेफ्टी का मसला हो सकता था, और इसको कई चीजें उसमें सोची जा सकती थी कि क्यों जाए खवातीन मस्जिद में.
لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد بھی نہ اللہ کے نبی نے یہ روکا خواتین کو مسجد آنے سے، نہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چلو ایسا ہوا تو انسیف ہے تو ہم کو روکنا چاہیے، بلکہ دوسری طرح سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈنس کرنے لگے، اخلاقیات کے اوپر زور دینے لگے، اور اس کو میک شور کرنے لگے کہ کس طرح جو ہے سیفٹی کے ساتھ، مطلب ہمارا دین ہم کو کس طرح گائیڈ کرتا ہے، اور ہم کو کیسے مطلب ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہم کو بہیو کرنا چاہیے دوسرے کے ساتھ، یہ سب چیزیں تو وہ الگ دوسرے پھر اقدام کیے گئے، لیکن یہ مسجد سے روکنے کا کبھی نہیں سوچا. تو کچھ حدیث سے واقف تھی یہ ساری، لیکن اور حدیث مجھے پتا چلی، بہت مطلب اچھا لگا جان کر. اور ایسا آتا ہے نا کبھی ہم لوگ نا بیٹھ جاتے ہیں کیا مسجد ضروری ہے کیا جانا، مطلب اتنا اندر سے مطلب چونکہ یہ رواج نہیں، ہمارا کلچر نہیں بنا، تو ہم کو دھیان ہی نہیں آ جاتا کہ ہم بھی جا کر کے فائدہ اٹھائیں. تو کتنا امپورٹنٹ تھا، صحابیات کتنا زور دیتی صحیح تھی کہ جماعت صحیح کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار نہیں ہم کو بھی جانا چاہیے، آپ کے پاس سہولت ہے تو جانا چاہیے، نہیں ہے تو وہاں کریٹ کرنی چاہیے. تو اٹس ریئلی ونڈرفل انیشیٹو بائی MWSC. آپ لوگوں نے کس کے ذہن میں یہ پہلی مرتبہ آیا، کیوں یہ شروع کیا، یہ سب میں جاننا چاہوں گی بعد میں. بہت 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 قابل مبارکباد، بہت شکریہ قابل آپ. مبارکباد. وہ انسیڈنٹ جی اچھا وہ آپ نے ریمائنڈ کر دیا، وہ انسیڈنٹ کے بارے میں بھول گئی تھی کہ یہ تو بہت میجر انسیڈنٹ ہے، جو کہتے ہیں ہاں کہ فتنہ فتنہ فتنہ، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ عورت ریپ ہو گئے. کیا سیریسلی. ہاں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہو گیا ہے کہ بس آپ کا گھر میں نماز پڑھنا برابر ہے، لیکن برابر نہیں ہے. جب نہیں صاف صاف بالکل نہیں. حدیثیں ہیں کہ 27 ٹائمز آپ کو موٹ ثواب مل رہا ہے، تو صحابیات اگر صحابیات کنونسڈ ہوتی کہ برابر ہے تو وہ تو گھر میں ہی پڑھتی نا. گھر کیوں میں اتنی ساری صحابیات کا روایت ہے کہ وہ آ کے پڑھتی تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی تک یہ حدیث پہنچی ہی نہیں ہے، مطلب جو علماء نے جمعہ خطبوں میں جو بھی علماء تھے ان کے ذریعے جو پہنچ گئی باتیں اس کو صحیح مان لیا گیا، کسی نے حق تک پہنچنے کی کوشش کی ہی نہیں اب تک اصل میں. اسی لیے ہم نے جب میں یونیورسٹی میں تھی اپنے، تو وہاں پر جب شروع کیا تھا ایک منٹ، تو ہمارے پاس مطلب مردوں کی نماز ہوتی ہے آڈیٹوریم میں، تو میں نے ہمارے HOD نماز کا جمعہ خطبہ دیتے، تو ہم کو بڑی خواہش تھی کہ ہم بھی جماعت سے نماز پڑھیں اور دیکھیں کہ خطبہ ہوتا کیا ہے. ہم تو بہت سنے ہیں، صحابیات جا کے پڑھتی تھی، تو تھے ہی نہیں ہمارا ساتھ دینے والے. تو میں تو ٹیچر تھی، لیکن میں ہاسٹل جا کے بچیوں کے روم کھٹکھٹا کر کے سب کو اکٹھا کرنا پڑا. تو اتنی باتیں مجھے سننے ملی، وہ لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ مل کے خوب گھوم رہی ہیں، شاپنگ پہ جا رہی ہے، یہ وہ سوال کر رہی کہ نہیں مسجد جائیں گے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی، آپ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ جا کے نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے بولا کہ یار آپ اتنا آرام سے کلاس اٹینڈ کر رہے ہو، آپ علمی گفتگو ہوتی کلاس میں، کوشش ہپوکریسی ہوتی کی ہے کہ بھی ہاں آپ کو سیما کوئی ہوتی ہے. پرابلم نہیں ہے. اتنا مطلب پھر 10-5 سے ہم نے شروع کیا، پھر وہ دھیرے دھیرے 10 ہوئے تھے، پھر تھوڑے پھر بڑھنے لگے، پھر آس پاس کے لوگ آنے لگے، پھر بعد میں کووڈ ہو گیا، اس کے بعد بہانہ مل گیا اور پھر وہ سیکشن ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا. تو اب دوبارہ انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں وہ دوبارہ شروع ہو یونیورسٹی میں مسجد میں نماز پڑھنے کا. وہ مسجد کو مسجد کی شکل تو نہیں ہے، آڈیٹوریم میں ہی پڑھاتے ہیں، تب بھی وہاں پر ہو تو ہم لگے ہوئے ہیں کوشش میں. ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کوشش کو سفل کرے. آمین آمین انشاءاللہ آمین. کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا کہ آپ یہ ہم کو صرف یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول مطلب خطبہ دے رہے ہیں اور صحابیہ اور صحابیات سن رہے ہیں، تو ایک یہ تھا کہ اس وقت مطلب کہ اسلام آیا ہوا تھا، لوگ کو کمپلیٹ ساری چیزیں معلوم نہیں تھی اور اللہ کے رسول ہی واحد سورس تھے، تو اس وقت جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. اب جب ہم لوگ جو لوگ مسجدوں میں منع کرتے ہیں، تو اب یہ کون اس کو نوٹ کرے کہ وہ جو مسجد میں جو امام ہے اس کے پاس کتنے ڈگری ہے. اب وہ سب چکر ہی بدل گیا. اب جو لوگ امام کو رکھتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ تر جو پیسے ہیں نا وہ گنڈے لفنگے ہی جمع کر کے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے حساب سے مطلب دینا ہوگا. اب جو بریلوی وہابی ابھی مسجد کا خطبہ اتنا، جب ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ کے جس کے بھی بارے میں سنتے ہیں، تو وہ لوگ ہم لوگ کو وقت کے حساب سے اور کوئی بھی کرنٹ ٹاپک پہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ بولتے ہیں، پھر لوگ اس کے بعد سوال کرتے ہیں.
اور یہ تو بہت ہی ایک اچھا مطلب لگتا ہے کہ ہاں بھائی آج کل ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے کسی چیز کے لیے منع کیا تو صحابیہ نے کھڑے ہو کے یہ بولا. نالج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا. اب کیا ہو گیا ہے کہ جو امام منع کرتے ہیں وہ لوگ جو خطبہ دیتے ہیں وہ تو صرف مسلک پہ دیتے ہیں. ان کا صرف 2-3 مقصد ہوتا ہے. عورتیں تو آئے نا بہرحال، اور عورتیں آئیں گی تو ہو سکتا کوشچن آنسر بھی ہو اور اب کچھ چیزیں بھی غلط ہو رہی ہیں. جو لوگ جاتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ امام کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے خدا کو. جو بولا جو کچھ کیا سب صحیح، کیونکہ لڑانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہے، ایسا کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا کرو گے تو رزق میں برکت نہیں ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے ساری چیزوں کو دنیاوی چیزوں سے جوڑ دیا. وہ آدمی بھی ویسے ہی آتے ہیں تو اس طرح کی چیز ہے. اسی لیے مسجد کا جو ایک روحانی جو کیفیت ہوتی تھی، اور ابھی بھی ہم لوگ اگر حرم میں یا کہیں جاتے ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ چیز رہی نہیں. اب چونکہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، ہم اپنی ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم حج کرنے گئے تھے تو جماعت سے نماز دیکھا کافی عورتیں نہیں پڑھ پا رہی ہیں، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ جو بڑا ریزن ہم کو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ کبھی ہم لوگ مسجد گئے ہی نہیں، اور گھر میں بھی لوگ منع کرتے ہیں کہ جماعت سے نماز نہ پڑھو، عورتوں پہ ہے ہی نہیں کچھ. عید کے بارے میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسا موقع ہی نہیں آتا ہے کہ ان کو پتا چلے کہ امام اگر عورت ہے تو وہ کہاں کھڑی ہوگی، مرد ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے، ہم کو اس کے پیچھے جڑنا ہے، پیچھے جھکنا ہے، یا ہم اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، یا ہم کو کیا کرنا ہے. آج کل تو بحث مباحثہ بس یہی ہوتا ہے کہ اگر امام نماز پڑھ رہا ہے تو آپ آمین زور سے بولیں یا نہ بولیں. ہم نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر صحابی جو لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے. وہ اتنا زیادہ، چونکہ ان کو عربی سمجھ میں بھی آتی تھی اور اتنا جنون اور شوق تھا جنت حاصل کرنے کا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی بول دیتے تھے وہ سیکنڈ میں وہی کام کرتے تھے، پچھلی چیزوں کو مطلب ختم کر دیتے تھے. وہ ایک جذبہ تھا، آخرت کا اتنا زیادہ یقین تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر صحابی نے دیکھ لیا ہوتا کہ اللہ کے رسول کہاں کہاں پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں تو آج یہ باتیں ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کبھی کسی میں نظر اٹھا کے کہیں دیکھا کہ کہاں پہ ہاتھ ہے، سینے پہ ہے کہ نیچے ہے کہ کیا ہے، وہ جیسا سنے ویسے جا کے تبلیغ کریں. تو آج ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی، اس نے پیر پھیلایا کہ نہیں پھیلایا، اس نے ہاتھ اوپر باندھا کہ نہیں باندھا، اس نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا. مطلب آپ مسجد میں کیا تماشا کر رہے ہیں؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کھو نہیں جا رہے ہیں. اس زمانے میں جو صحابہ ہوتے تھے، ان کو ایک صحابہ کا ذکر ہے کہ ان کو آپریشن سے بہت ڈر لگتا تھا، ان کے زہر پھیل گیا تھا، کیا ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جب ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو تم جو بھی کرنا کر لینا. وہ پورا اس طرح کا گھنٹوں گھنٹوں وہ لوگ کھڑے رہتے تھے، سب کچھ ہو جاتا مگر ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ جس کو کہتے ہیں اللہ سے باتیں کرنا. تو بات یہ کہ یہ سارے جذبوں کی بھی بہت زیادہ کمی ہو گئی. بس لوگ جاتے ہیں فارمیلٹی نبھاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں لینا. آخرت کا تصور بہت کم ہو گیا، ان کو دنیا سے لینا. اور زیادہ تر کیا کرنا ہے، اپنے مطلب کہ پھر نکل کے بوال کرنا ہے کہ ہم ہی بہت صحیح ہیں، ہم ہی جنتی ہیں. جب ایسا سنتے ہیں جیسے ابھی سنیا بتائی، سب لوگ بتائیں، تو آدمی کھو جاتا ہے. آدمی کو اپنے لگتا ہے کہ کتنا مطلب ہم لوگ کا ایمان کمزور ہے، کتنی میرے اندر کمیاں ہیں. لیکن آج کل کی مسجدوں میں جو خطبے کی آواز آتی ہے اس میں سے جو مرد لوگ نکلتے ہیں ان کے اندر انکساری نہیں بڑھتی ہے، وہ سینہ تان کے نکلتے ہیں کہ ہم ہی لوگ سب سے زیادہ صحیح ہیں. اور پھر اسی طرح وہ اپنے گھر میں بھی پابندی لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے جہالت بڑھتی جا رہی ہے. اب جب نئی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کو بہت حیرت ہوتا ہے. ہم بھی بہت ساری چیزوں میں سنیا کی طرح دیکھا ہے کہ ارے بچے ایسے کھیل رہے ہیں، یا بچے کھڑے ہیں، یا بچے کو گود میں اٹھایا جا رہا، یا قرآن کو ہاتھ میں تراویح کے وقت لیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مولانا پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ہاتھ میں لے کے سن رہی ہیں. تو لگتا ہے یہ غلط، کیونکہ کوئی کے اندر جتنا ہم رہیں گے بس اتنے ہی نا نالج رہے گا. لیکن جب ہم نکل کے مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا غلط کیا صحیح. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی زور ہی نہیں دیا کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھیے، بلکہ انہوں نے زور دیا کہ آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں تو لیٹے پڑھیے، اور اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو پلکیں جھکا کے کریے. مطلب مقصد یہ ہے کہ بس آپ مطلب کہ بندگی کا ثبوت دیجیے.
तो ये भी एक कमी होगी. सही. तो हम लोग बढ़ते हैं